مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ومن تطوع خيرا فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ومن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. وليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله عز وجل في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم
وصل على سيدنا وشفينا ونبينا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. برادران اسلام و خواتین ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا لاکھ شکر احسان و کرم کہ آج ہم رمضان شریف کا الوداعی جمعہ جامع مسجد حنفیہ کے اندر ادا کر رہے ہیں. وہ دن جب کہ ہم نے اسی مقام اور اسی جگہ پر فضائے نیل گنگ کے نیچے ایک ٹینٹ میں اپنی نمازوں کا اور جمعے کا آغاز کیا تھا، اور آج بحمد اللہ تعالی یہ عظیم الشان 3 منزلہ مسجد کہ جس میں میں اور آپ اللہ رب العزت کے حضور میں سجدہ تشکر بجا لا رہے ہیں اور نماز جمعہ کے لیے تیاری کر رہے ہیں. اللہ رب العزت ہمارا آج کا یہ اجتماع، میری اور آپ کی حاضری اللہ تبارک و تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے. ہر مسلمان کے دل میں یہ بڑی تڑپ تھی اور دل میں بڑی خواہش تھی کہ خدا وہ لمحات ہمیں نصیب میں فرمائے جب کہ ہم اللہ کے گھر میں ایک مرتبہ اپنے جبین نیاز کو جھکا لیں اور اس کے بعد بے شک ہمیں موت آ جائے. مسلمان کی یہ بڑی تڑپ اور محبت آج عملی صورت میں اللہ تعالیٰ پوری فرما رہے ہیں. ہم سبھی خداوند قدوس کا اس عظیم نعمت کا شکریہ بجا لاتے ہیں. حضرات گرامی، رمضان شریف اس مہینہ میں خداوند قدوس نے بے شمار رحمتوں اور عنایات سے ہمیں نوازا، اور اللہ رب العزت نے اسی مہینے کو اپنے قرآن کریم کے نزول کے لیے منتخب فرمایا. گویا یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. جشن قرآن اس مہینے میں منایا جاتا ہے. اللہ کی رحمتوں کا نزول قرآن کی صورت میں ہوا، اور خدا نے قرآن میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ کہ جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا. اور وہ مسلمان جو پہلی امتوں سابقہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کی امتیں، اور پھر حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے عہد تک ان اقوام پر بھی روزے فرض رہے. اور خدا نے ہمیں اس عظیم سعادت سے محروم نہیں فرمایا، بلکہ جس طرح پہلی اقوام کو اللہ نے اپنی عبادت اور طاعت اور بندگی کا حکم دے کر کے ان کی عزت افزائی فرمائی، خدا نے ہماری بھی عزت، ہماری بھی حوصلہ افزائی اور بخشش کا سامان فرما دیا. اور قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم نیک اور پرہیزگار بن جاؤ. اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ایاما معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر، تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ٹریولنگ پر ہو تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر روزہ نہ رکھ سکتے ہوں تو ایک مسکین کا وہ کھانا پیش کریں. فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، اور اگر اس پر ایکسٹرا زیادہ تطوع کی صورت میں دو گے تو تمہارے اپنے ہی لیے فائدے کی چیز ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر روزہ رکھ لو تو یہ بہتر ہے.
ان کنتم تعلمون، اگر یہ خدا کے راز اور اسرار تم جاننا چاہو تو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ کہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، واضح احکام موجود ہیں، ہدایت ہے اور بڑا فرق ہے حق اور باطل میں۔ اور یہ قرآن کریم الفارق بین الحق والباطل ہے۔ ومن شہد منکم الشہر فلیصم، تو جس شخص نے بھی رمضان شریف کا مہینہ پا لیا اسے چاہیے کہ وہ رمضان شریف کے روزے رکھے۔ لیکن وہ لوگ کہ جو بیمار ہیں یا سفر پر ہیں ان کے لیے رخصت ہے، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وہ اور دنوں سے گنتی پوری کر لیا کریں۔ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اللہ تمہاری آسانی چاہتا ہے، خداوند قدوس تمہیں تنگی میں ڈالنا پسند نہیں کرتے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تمہیں کوشش کرنا چاہیے کہ یہ گنتی 29 یا 30 دن کی پوری کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور ہر لمحہ اور ہر گھڑی اور ہر ساعت میں خداوند قدوس کا تم شکریہ بجا لاؤ، اس کی کبریائی، اس کی عظمت کی گیت گاتے رہو کہ خداوند قدوس نے تمہیں رہنمائی فرمائی، سیدھے راستے پر چلایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا فرمائے، اور قرآن جیسی مقدس کتاب جو عالمین کے لیے ہدایت ہے وہ کتاب تمہیں عطا فرمائی ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سب جہان والوں کے لیے کتاب ہے، صرف مکہ یا مدینہ کے لوگوں کے لیے، اہل عرب کے لیے نہ وہ نبی آئے اور نہ ہی وہ رسول صرف عرب لوگوں کے لیے آئے، بلکہ جہان عالم کے لیے وہ نبی بھی تشریف لائے، اور یہ کتاب بھی عالمین کے لیے ہے۔ اس نعمت پر وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ خدا نے تمہیں ہدایت دی، اس کی کبریائی، اس کی تکبیر، اللہ اکبر کہتے رہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی گیت گاتے رہو۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم خدا کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب اس امتحان میں تم پاس ہو جاؤ گے، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان شریف کے 3 عشرے ہیں، پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا بخشش کا ہے، اور آخر کے 10 دن یہ جہنم سے خلاصی کے دن ہیں۔ اور اسی آخری عشرہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی ہمیں رات عطا فرمائی ہے جس رات کی عظمت اور فضیلت قرآن کریم میں بڑی وضاحت سے بیان ہوئی ہے۔ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ قرآن کریم یقیناً اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف میں نازل فرمایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ کون سی رات تھی اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ 15ویں شعبان کو اللہ رب العزت نے دفعتاً جملتاً سارے کے سارے قرآن کو نازل فرمایا، اور آسمان دنیا میں ایک مقام عزت ہے وہاں تک اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا، اور پھر اس کے بعد لیلۃ القدر کی رات میں قرآن پاک کا نزول شروع ہوا، نجمن نجمن، آہستہ آہستہ، ایک ایک آیت، کچھ صورتیں، اس طرح خداوند قدوس نے قرآن پاک کو 23 سال کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرمایا، اور بصورت وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام لاتے رہے۔ اور جس سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، جبرائیل امین علیہ السلام 2 مرتبہ تشریف لائے، اور جس طرح کے 2 حافظ صاحبان بیٹھ کر کے قرآن پاک کا تکرار کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سناتے ہیں، اسی طرح جبرائیل امین علیہ السلام
बारगाह नबी में आकर के कुरान का दौरा करते थे ताकि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दीन की, इस कुरान की, बानी इस्लाम की तालीमात को मुकम्मल कर दे और जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही ये मतलूब की सूरत में कुरान नाज़िल किया है, इस कुरान की तालीम को जो आज मुतरादिफ और मशहूर इस्लाम का नाम, तो इस्लाम क्या है? अल्लाह के अहकाम को मान लेना है, कुरान की तालीम को मानना है, कुरान पर पूरे का पूरा अमल करना। उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम में मुकम्मल दाखिल होना, इसी का नाम इस्लाम है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, कि आज मैंने दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया है। व अतममतु अलैकुम निअमती, और सारी नियामतें मैंने तुम पर मुकम्मल परफेक्ट कर दी हैं, तमाम कर दी हैं। व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैंने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को चुना है। तीन चीजें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता फरमाई हैं, उनमें से कुरान करीम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन दो नियमतों का अल्लाह ने दूसरी आयत में इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, अल्लाह की तरफ से नूर और किताब मुबीन आ चुकी। और तीसरी नियामत अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम हमें अता फरमाया। अल्लाह के नबी आए तो नबी के वसीला और नबी के तवस्सुत से अल्लाह ताला ने कुरान पाक भी हमें अता फरमाया। दुनिया में यतीम कौम नहीं, साहिब किताब कौम है, साहिब नबी कौम है। और अल्लाह ताला ने खुद कुरान में फरमाया कि तुम्हारा नबी सब नबियों से बेहतर, तुम्हारा रसूल तमाम नबियों का सरताज, और तुम्हारा नबी वो नबी है कि जो बाइस ईजाद आलम है, कि जिनके तुफाल में अल्लाह तबारक व तआला ने वईद अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, कि आलम अरवा में अल्लाह ताला ने नबियों और रसूलों की रूह से जिस नबी की दुनिया में तशरीफ़ आवरी का और उन पर ईमान लाने का अहद लिया, और जिन नबियों को खुदा ने ताज नबूवत और रिसालत अता फरमाया, उस नबी का अल्लाह ने कुरान में जिक्र फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, कि वो नबी और रसूल दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, कि बस आज मैंने तुम्हारे लिए उस नियामत को मुकम्मल करके तुम्हें दे दिया है। व अतममतु अलैकुम निअमती, और नियामत थोड़ी सी नहीं दी है, तुम्हारी प्यास के मुताबिक, तुम्हारी भूख के मुताबिक, तुम्हारी ज़रूरत के मुताबिक। दीन दुनिया के जुमला मसाइल का हल उसके अंदर मौजूद है। तुम्हें दाएं बाएं झांकने की ज़रूरत नहीं, दूसरे घाट से पानी पीने की ज़रूरत नहीं, और तुम्हारी तिश्नगी, तुम्हारी भूख और प्यास, तुम्हारी रूहानियत का मुकम्मल इलाज इस कुरान और दीन के अंदर मैंने रख दिया है, बशर्ते कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन रहमत मजबूती से थाम लो। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, और इस कुरान के साथ तुम्हारा ताल्लुक मुस्तवार हो जाए, कुरान पाक के साथ तुम्हारा रिश्ता मुहकम हो जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर तुम अमल दरामद शुरू कर दो, आमिल हो जाओ। मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें दें वो ले लो, और जिन बातों से मेरे रसूल तुम्हें रोक दें रुक जाओ। और यही कुंतुम खैर उम्मा, तुम बेहतरीन उम्मत हो, इसलिए कि तुम्हारा नबी वो सब रसूलों से बेहतर है। तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, ये वो रसूल हैं कि जिनको अल्लाह ने एक दूसरे पर फजीलत अता फरमाई है, और हमारे नबी सब नबियों से बेहतर है, सब रसूलों से बेहतर है। तुम्हें जो किताब दी उम्मुल किताब है, तमाम के कुतुब, उम्मुल कुतुब, सारी किताबों की माँ, सारी किताबों की असल और जड़। और तुम्हारा दीन, उसके बारे में कुरान में फरमाया, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अला दीनि कुल्लिही, खुदा वो है,
ارسل رسولہ بالہدا کہ جس نے اپنے نبی کو ہدایت دے کر کے بھیجا. کتنی شان ہے اس نبی کی، اس نبی کی امت کی اور اس قرآن کی کہ اللہ رب نے اپنا تعارف، اپنی پہچان اس نبی کے ذریعے سے کروائی. کہیں تو فرمایا قل هو اللہ احد، اے نبی آپ اپنی زبان پاک سے یہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. اور کہیں خدا نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدا، خدا وہ ہے، اللہ وہ ہے، رحمان وہ ہے کہ جس نے اپنا نبی بھیجا. تو گویا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، ہمارے نبی کی معرفت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پہچان کروا رہے ہیں. جیسے کہ ایک حدیث بھی ہے لولا علماء اظہرت الربوبیہ، اگر وہ نبی دنیا میں پیدا نہ ہوتے یا ان کی تخلیق پیدائش مقصود نہ ہوتی تو میں اپنے رب ہونے کا اظہار بھی نہ کرتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور خدا نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ بھیجا. اب ظاہر ہے دین بے شک بہت سے دین ہیں، بہت سارے ادیان ہیں دنیا کے اندر، بہت سارے ازم ہیں، لیکن خدا کی طرف سے معید، خدا کی طرف سے تائید یافتہ، خدا کی طرف سے سند یافتہ دین دین احمدی ہے، دین رسول ہے، دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا شان ہے اسلام کی اور بانی اسلام کی کہ اللہ رب العزت اپنے نبی کی بعثت فرماتے ہیں اور ساتھ فرماتے ہیں هو اللہ. ہوا کا معنی ہوتا ہے وہ، هو اللہ، اللہ وہ ہے الذی ارسل رسولہ بالہدا کہ جس نے اپنا رسول سچا دین دے کر کے دنیا میں، سچے دین کے ساتھ، سچے اسلام کے ساتھ اور سچی رسالت کے ساتھ دنیا میں بھیجا. اور دین کیسا؟ جو سارے دینوں پر غالب آنے والا. اب آج پہلی شریعتیں منسوخ، یہودی ہو کوئی، عیسائی ہو، کوئی بھی دوسرا آدمی ہو، اس کے لیے واجب ہے، اس پر فرض ہے کہ وہ دین حقہ کے اندر داخل ہو جائے. اور جب تک کہ دین کے اندر وہ داخل نہیں ہوگا اس کی نجات نہیں ہو سکتی. جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا جائے گا اس کی نجات نہیں ہو سکتی. تو هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. کافر اس بات کو پسند تو نہیں کرتے اور آج بھی نہیں کر رہے. بوزنیا کے اندر مسلمانوں، کشمیر کے اندر آپ دیکھ رہے ہو، ہندوستان کی سرزمین میں آپ دیکھ رہے ہو کہ جب پارٹیشن ہوئی ہے، جن مسلمانوں نے اس وقت آنکھیں کھولی ہیں وہ منظر آپ کے سامنے خون چکام موجود ہے. اور آج بھی نصف صدی تقریباً گزر چکی ہے، لیکن دشمن پھر بھی وار پر وار کر رہا ہے اور اٹیک پر اٹیک، حملے پر حملہ کر رہا ہے. کبھی تو مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیل رہے ہیں، کبھی مسلمانوں کی شاعر اللہ کی یعنی مساجد اللہ کی بے عزتی اور بے حرمتی ہوتی ہے، اور کبھی مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے، کبھی ان کی جائیدادیں تباہ اور برباد ہوتی ہیں، اور کبھی کھلم کھلا مسلمانوں کو دن دہاڑے جو ہے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اور آج ملت اسلامیہ آہ و فغاں بنی ہوئی ہے، اور مسلمان، بوزنیا کا مسلمان کہ کئی سو سال سے وہاں مسجدیں موجود تھیں، لیکن آپ کی آنکھوں کے سامنے آج بھری کائنات، مہذب کائنات کے سامنے، مہذب دنیا کے سامنے 1 کروڑ سے زائد، 1 ارب سے زائد مسلمان کی موجودگی میں آج ظالموں نے، عیسائیوں نے، سربین لوگوں نے مسلمانوں کی مساجد کو شہید کر دیا ہے، لیکن اہل اسلام کی کوئی آواز نہیں، اس لیے کہ وہ مسلمان وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اے مسلمانوں، اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عروج و رفعت عطا فرمائیں گے، اور اسی قرآن کے ذریعے سے تمہیں پستی اور ذلت اور قعر مذلت میں اللہ ڈالیں گے. تو آج ہم دیکھتے ہیں
مسلمان کا رشتہ بانی اسلام اور قرآن سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں کہ مسلمان عالمی سطح پر بے حس ہیں، بے بس ہیں۔ کیا ان کے پاس طاقت نہیں؟ کیا ان کی آواز ختم ہو چکی؟ کیا مسلمان مر چکے؟ نہیں، ان کے پاس وسائل بھی ہیں، ان کے پاس سورسز بھی ہیں، ان کے سیاسی اور حکمت عملی کی بنیاد پر تعلقات بھی دنیا میں موجود ہیں۔ وہ برائے نام اور نام نہاد یونائٹڈ نیشن، اس کے اندر ان کا تعلق بھی ہے، ان کی تجارت بھی ہے، ان کی بزنس بھی ہے، ان کی دوستی بھی ہے، ان کی سیاسی رشتہ داری بھی موجود ہے۔ باوجود ان ساری چیزوں کے اللہ کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، مسلمان خواتین و مخدرات کی عصمتیں لٹی جا رہی ہیں، بے گناہ اور معصوم بچے اور خواتین تہے تہے کیے جا رہے ہیں۔ لیکن مسلمانوں، اس مقدس مہینہ میں مسلمان احترام، کافر بھی احترام کرتے تھے، کافر مسلمان مٹھی بھر تعداد کے اندر تھے۔ مکہ کے کافر قریش مقدس مہینوں میں 4 مہینے مقدس سمجھ کر کے لڑائی نہیں لڑتے تھے کہ یہ مقدس مہینے ہیں، ان کے اندر لڑائی نہیں لڑنی چاہیے۔ لیکن مسلمانوں بتاؤ کہ آج ساری مسجدیں بھری ہوئی ہیں، اور آج کا دن ملت اسلامی کے لیے انتہائی مقدس دن ہے، انتہائی نورانی اور بابرکت دن ہے، اور شاید ہی اس ساری کائنات میں جہاں بھی اللہ کے گھر اور مسلمان موجود ہوں، اس وقت خدا کے بندے یعنی جمعہ کے دن خدا کے حضور میں نہ جھکتے ہوں۔ لیکن مسلمانوں یہ بتاؤ کتنے وہ مسلمان ہیں جنہوں نے قرآن کے اصول پر عمل کیا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن کریم ہے، دین اسلام ہے۔ تو اس دین اسلام اور قرآن کے ساتھ ہمارا کتنا محکم رشتہ ہے، اور قرآن میں اور احادیث کے اندر جو اسلام کی تعلیم بیان کی گئی وہ کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن للمؤمن کالبنیان، المؤمن للمؤمن کالجسد، کہ مسلمان کے لیے ایک بنیان مرصوص ہے، مسلمان کے لیے ایک جسم کی طرح ہے۔ ان اشتقا عینہ اشتقا سائر الجسد بالحمى والسہر، کہ اگر آنکھ میں تکلیف ہو تو سارے کا سارا جسم بیداری کی وجہ سے، جاگ کر کے، بخار کی وجہ سے ساتھ دیتا ہے کہ ایک آنکھ میں تکلیف ہے۔ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جس طرح کہ ایک دیوار، ایک بلڈنگ کی تکمیل اینٹوں اور پتھر سے ہوتی ہے، مسلمان بھی اسی طرح یشد بعضہ بعضا، کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے اتحاد اور یونٹی اور یونائٹڈ ہو کر کے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصول، کتاب اللہ اور سنت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ متمسک ہو کر کے اپنی وحدت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ لیکن آج ساری جگہ کے مسلمان، روئے زمین کے مسلمان، عالمی سطح کے مسلمان، بغیر کسی لون، بغیر کسی رنگ، بغیر کسی علاقائی یا لسانی سطح کے، عالمی سطح پر ملت اسلامیہ، امہ جسے کہنا چاہیے، آج مسلمانوں امہ، وَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدًا، آج لفظ امہ بولا جاتا ہے لیکن لفظ واحدہ ختم ہو گیا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کنتم خیر امت، تم بہترین امت اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو لوگوں سے عام انسانیت تو رہی ایک طرف،
جو مسلمان ہماری مدد کے محتاج تھے. یہ قرآن پڑھ رہا ہوں, قرآن کی آیات کی تشریح کر رہا ہوں, کوئی دائیں بائیں کے قصے اور کہانیاں نہیں. مسلمانوں, ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے, اپنی صبح و شام بدلنی چاہیے, قرآن کے قریب آنا چاہیے. روایتی خطبے, روایتی تقریریں, روایتی سپیچ کی ضرورت نہیں. عملی تقریر, عملی لیسن اور پریکٹیکل لائف, عملی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. برائے نام نہاد مسلمان ہونے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. نہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, نہ اصحاب رسول نے, نہ اہل بیت رسول نے اتنی قربانیاں دی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خون بہا کر کے, آپ کا جسم مبارک لہو لہان ہوا, آپ کے اصحاب نے خونی قربانیاں دے کر کے, اور سیج پر بیٹھ کر کے نہیں, کانٹوں پر بستر جما کر کے اس اسلام کو پھیلایا ہے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام, یہ قرآن جو آج ہم سینوں سے لگا رہے ہیں, یہ قرآن جو نماز تراویح کے اندر آپ سنتے ہو, یہ وہ قرآن کہ آج گھر گھر کے اندر ہمارے بچے, ہماری خواتین, بوڑھے, نوجوان سبھی مسلمان تلاوت کر کے روحانیت, ایمانیت, ایقانیت اور تسکین قلب کا سامان جمع کر رہے ہیں. یہ وہ قرآن ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جمع فرمایا تھا, اکٹھا فرمایا تھا. لیکن آپ نے اس قرآن پر اپنی جان آفرین کے سپرد فرمائی ہے. آپ کے خون کے قطرات مسلمانوں اس قرآن پر گرے ہیں. آج قرآن کروڑوں کی تعداد میں ہر جگہ موجود ہیں. یورپ کے اندر بھی, ہماری مسجد کے اندر بھی الحمدللہ ڈھیر لگا ہوا ہے, اور ہر طرح کے تراجم موجود ہیں. لیکن یہ واقعہ اور یہ تاریخ دیکھیے کہ یہ قرآن کیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے, آپ کے جسم پر تیر مارے گئے, آپ کے اصحاب نے زخمیں کھائیں, اور خواتین نے ان مسلمانوں کی مرہم پٹیاں کی. اور بڑی اسرت کے بعد, بڑی تنگی کے بعد, بڑی قربانیوں کے بعد یہ اسلام آیا. لیکن افسوس, آج یہ اسلام یا وہ مسلمان جو 400 سال کی یورپ کی سرزمین کے اندر بس رہے تھے, ان کی وہ مسجدیں آباد تھیں, آج مسلمانوں کی کمزوریوں, ان کی بے بسی اور بزدلی, اور عالمی سطح پر حکام بالا کی دیدہ دانستہ, ان کی چشم پوشی کی وجہ سے, ان کی حماقت کی وجہ سے, ان کی بے شجاعتی اور بے مروتی کی وجہ سے اگر مسلمان مر جائیں تو ان کی پیشانی پر یہ ہمیشہ ہمیشہ یہ بدنام بدنما داغ تا قیامت قائم رہے گا. اور اللہ رب العزت, ان عذاب ربک لواقع وما له من دافع, خدا کا عذاب ہو کر کے رہے گا. اور اللہ رب العزت کا جب عذاب آیا تو دنیا کی کوئی طاقت ہٹا نہیں سکے گی. اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. یہ وہ قوم تھی اخرجت للناس, جو ساری انسانیت کے لیے, ساری کائنات کے لیے, جن میں جنات کے علاوہ ساری ہی مخلوق موجود ہے, اس سب کی بہتری کے لیے انسان آیا ہے. لیکن آج مسلمانوں, ہماری غیرت کو کیا ہو گیا؟ ہماری وہ اعتصام باللہ کی جو صورت تھی وہ کہاں گئی؟ ہمارا قرآن کے ساتھ محکم رشتہ کیوں نہیں رہا؟ آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک دل فغار ہے. آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش نہیں. وہ خلفائے راشدین, وہ صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین, اور وہ صلاح الدین ایوبی اور محمد بن قاسم, جنہوں نے بڑی جوانمردی سے ہمت مجاہدانہ اور شجاعانہ حیثیت میں اسلام اور اسلام کے نام لیواؤں کی پاسداری فرما کر کے اسلام کے لیے نشت ثانیہ قائم کی تھی اور عظمت اسلام کے ڈنکے بجائے تھے. آج ان کی روحیں ہم سے ناراض ہیں. مسلمانوں, ہمیں اللہ کے حضور میں آج جہاں
آج مسلمانوں جہاں آپ نے اللہ کی بارگاہ میں نماز الوداعی جمعہ ادا کرنا ہے اور انشاءاللہ چند لمحات کے بعد خدا کے حضور میں جباسائی کریں گے. نماز میں آج سب مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اپنی سخاوت کا، اپنی دریا دلی کا اور خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا مظاہرہ کریں. آج مجھے اور آپ کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ سرزمین یورپ کے اندر، تثلیث کی سرزمین میں اتنا عظیم الشان گھر آپ مسلمانوں نے قائم کیا ہے. مسلمانوں دنیا کے مال و منال یہیں رہیں گے. اگر کوئی چیز باقی ہے تو وہ وہی ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آنے والے کل کے لیے آپ نے کیا جمع کیا ہے. تو میں امید رکھوں گا کہ تمام مسلمان اپنی عاقبت کے لیے، اپنے بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے اور اپنی صحیح بخشش و نجات کے لیے ہمت مردانہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے آج صحیح عطیات اور چندہ دیں. روایتی 1 پاؤنڈ والا نہیں، دل کھول کر کے آج عطیات پیش فرمائیں. اللہ رب العزت آپ کو دونوں جہانوں کی عزت اور سعادت عطا فرمائے. تو میں اپنے نفس مضمون کی طرف آؤں گا. جزاک اللہ. ماشاءاللہ ہمارے ایوب بھائی نے آج جمعۃ الوداع کے عظیم الشان موقع پر مسجد کے لیے 500 پاؤنڈ کا عطیہ پیش فرمایا ہے. اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے. مسلمانوں آئیے، آپ نے سخاوت کی ہے اور یقیناً کرتے آئے ہیں اور ایسے موقع پر بڑھ چڑھ کر کے آپ نے حصہ لیا ہے. اللہ کے بندوں آؤ اور اپنی سخاوت کا مظاہرہ کرو. زندگی کا کوئی پتہ نہیں آئندہ ہم میں سے کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا. تو آج یوم المشہود ہے، آج سب سے بہتر دن ہے، عید کے دن سے بھی. بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سے یہ نظام کون و مکان، یہ نظام شمسی اللہ نے پیدا فرمایا ہے، نظام قمری اور شمسی کے بعد کوئی ایسا دن جمعہ کے دن سے بہتر اللہ نے پیدا نہیں فرمایا. آج وہ عظیم الشان سعادت آپ کو عطا فرمائی ہے. تو اس عظیم الشان سعادت سے اپنے دامن کو دونوں جہانوں کی سعادت سمیٹتے ہوئے اس دینی کام میں معاونت فرمائیں، تعاون فرمائیں اور اللہ رب العزت کے رضا کے لیے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا. آج کون ہے تم میں جو اپنے خدا کو قرضہ دے؟ خدا نے صحت دی، خدا نے عافیت اور اولاد دی، خداوند قدوس نے آپ سب کو یہاں پہنچایا. کسی زمانے میں بڑے بڑے کام بھی آپ نے کیے، دولت اور سرمایہ، پاکستان میں بھی آپ نے مکانات جائیداد بنائی اور یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ترس و کرم ہے. تو آج اپنے رب کے نام پر دیجئے، ذوق سے دیجئے، شوق سے دیجئے، محبت سے دیجئے اور اس خدا کو دیجئے کہ خدا کل تمہیں موڑ کر کے، خدا کل تمہیں تمہارے ہاتھ میں اپنے ید قدرت سے دائیں طرف سے تمہیں پروانہ ملے کہ اے مومن، دنیا میں تم نے میرے دین کی اشاعت کے لیے، میری رضا کے لیے، میرے بندگان کی خدمت کے سلسلہ میں تو نے دیے تھے، آج وہی دنیا کا دیا ہوا تمہارے لیے میں نے محفوظ رکھا تھا. تو اس سلسلے میں گھنٹوں بلکہ مہینوں اگر تقریر کروں یا مسائل بیان کرتا رہوں تو پھر بھی حق نہیں ادا ہو سکتا. تو میں اسی پہ اکتفا کروں گا. مضمون کو سمیٹتے ہوئے ہمارے بھائیوں کے عطیات بھی خدا تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصقر وقنا عذاب الميزان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم افتح علينا أبواب رحمتك ورزقك وإنعامك وفضلك وخزائن علمك اللهم يسر أمورنا ولا تعسر علينا وتمم بالخير وبك نستعين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين سيدنا مولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم اخذل من خذل دين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حنان یا منان ارحم علینا ارحم علینا ارحم علینا ارحم علینا واغفر ذنوبنا وخطايانا وعصاینا بحرمت سید الابرار مولا کریم اپنے فضل سے اپنی رحمتوں سے اپنے کرم سے نوازتے ہو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گناہ معاف فرما دے ہماری کوتاہیوں سے صرف نظر فرما یا مولا کریم جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما یا اللہ جتنے مسلمان مؤمنین مومنات نے آج کے اجتماع میں حاضری دی اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف فرما دے یا اللہ سب کی دین دنیا کی مرادیں پوری فرما سب کی عاقبت محمود فرما یا مولا کریم جتنے لوگ پریشان حال مال اور اولاد کی نسبت سے سب کی پریشانی رفع فرما جتنے لوگ مقروض و مدیون ہیں اللہ تعالیٰ سب کے قرضے دور فرما دے اے اللہ تعالیٰ جس نسبت سے بھی لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی رفع فرما اے اللہ علوم نافع عطا فرما اعمال صالح کی نعمت نصیب فرما جتنے لوگ بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں روزگار طیبہ حسنہ نصیب فرما اے خدا بندے قدوس اس مسجد کی تعمیر و ترقی میں جتنے مسلمانوں کا مومنین اور مومنات کا حصہ اللہ تعالیٰ اپنے حضور میں قبول و منظور فرما کر ان کے اخلاص میں جان میں مال میں صحت میں روزی میں برکت عطا فرما دونوں جہانوں کی عزتیں نصیب فرما یا اللہ اس کے طفیل میں آج جتنے بھی مسلمانوں نے اور اس سے پہلے بھی پورے رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ عالم اسلام کے وہ مظلوم مجبور اور مقہور مسلمان جو کشمیر اور فلسطین اور بوسنیا اور صومالیہ اور دنیا بھر کے اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد میں جتنے بھی مسلمانوں نے آج اس سے پہلے کے لمحات میں اپنی عطیات کی اللہ قبول فرما کر سب کو جزا خیر نصیب فرما یا مولا کریم میرے نمازی میرے شاعری میرے دوست بھائی سب کے اللہ اخلاص و ایمان میں اور برکت فرما یا مولا کریم دین اسلام کے قریب فرما ہم سب کی اولاد کو نیک فرما یا اللہ سب کی اولاد کو ماں باپ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار فرما بردار بنا یا اللہ جتنی پریشانی اہل اسلام کی دور فرما دے اس ملک کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں دین حق کا دین اسلام پہ استقامت عطا فرما یا مولا کریم تمام مومنین مومنات کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما محبت رسول کے طفیل میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جملہ مشکلات آسان فرما الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد ایک مرتبہ الحمد شریف 3 مرتبہ سورۃ اخلاص بسم اللہ الرحمن اللهم صل على ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد واصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاه والسلام على نبي الله وعلى اله وصحبه يا رحمة للعالمين مولا کریم میرے ہاتھوں میں یا اللہ جتنے بھائیوں کی لسٹیں ہیں ان کے نام بامائے ان کے اسماء کے اللہ تعالیٰ جتنی رقمیں انہوں نے عطیات دیے ہیں اس گھر کی تعمیر میں تیری رضا کے لیے اپنے بزرگوں کے اصال ثواب کے لیے یا خداوند قدوس ہم سب کی طرف سے سورۃ فاتحہ سورۃ اخلاص اور درود شریف کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ اپنے حضور میں منظور فرما قبول فرما اللہ تبارک و تعالیٰ اور جو بھی اے اللہ تعالیٰ اس ناچیز کے سپرد مانتے کی گئی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر خداوند قدوس تمام مسلمانوں کی طرف سے قرآن شریف پڑھے ہوئے اور ان کے دی ہوئے عطیات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما
اور میری طرف سے حاضرین محفل کی طرف سے سب مسلمانوں کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ تحفتاً و ہدیتاً اس کا ثواب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پہنچا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام تمام انبیاء و مرسلین کی بارگاہ عالیہ میں ان کے مناسب جلیلہ کے مطابق ثواب گزارش ہو۔ یا اللہ امہات المؤمنین خلفائے راشدین جمیع صحابہ و صحابیات تابعین تبع تابعین اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم و علیہن اجمعین سب کی روحوں کو ثواب پہنچا۔ یا اللہ تمام ائمہ کبار محدثین فقراء اسلام اور تمام بزرگان دین تمام سلاسل کے شرق و غرب شمال و جنوب میں جتنے تیرے پیارے محبوب مقربین اخیار اصفیاء اتقیاء ہو گزرے اللہ سب کی روحوں کو ثواب پہنچا۔ یا اللہ اپنے مقربین محبوبین اولیاء کاملین علماء ربانیین کے طفیل میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے بزرگوں ہم سب کے آبا و اجداد ہم سب کے دوست احباب متعلقین ملنے والے احبہ علماء ہم سب کے مشائخ اور اساتذہ کی روح کو اللہ تعالیٰ ثواب پہنچا۔ خصوصیت سے اللہ تعالیٰ جن دوستوں بھائیوں نے جو خدا بند قدوس پڑھ کر کے میری ملی کی اللہ رب العزت اپنے حبیب کے جملہ لواحقین دادا دادی نانا نانی بہن بھائی دوست احباب کی روح کو ثواب پہنچا کر بخشش فرما۔ یا اللہ ان کے سب کے دیے ہوئے عطیات قبول فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں سے اللہ تعالیٰ انہیں جزا خیر نصیب فرما، دینے والوں کے اخلاص میں برکت فرما، اور اللہ جن کے لیے انہوں نے دیا اللہ ان سب کی مغفرت و بخشش فرما۔ یا مولا کریم سب کے ناموں سے سب کے احوال سے آپ واقف ہو اللہ رب العزت ان اللہ سمیع بذات الصدور اللہ تبارک و تعالیٰ سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے اللہ تعالیٰ سب کے اسباب خدا بند جو ہمارے دوست یہاں فوت ہوئے ہیں یا پاکستان میں فوت ہوئے ہیں یا دنیا بھر کے اندر بوزنیا کے مسلمان ہوں کشمیر کے مسلمان ہوں صومالیہ کے مسلمان ہوں ہندوستان کے غزے کے عالم اسلام میں جہاں بھی مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ فوت ہوئے جن کا کوئی بھی پرسان حال نہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت و بخشش فرما۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکارنا و انسانا اللہ من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم بالخير والبركة والعافية والسلامة على الإيمان۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی میں پھر یہ جمعہ نصیب فرما، یا مولا کریم یہ بہاریں پھر نصیب میں فرما۔ اے اللہ تعالیٰ رمضان شریف کی برکتوں سے ہمیں پھر مالا مال فرما۔ یا اللہ جو مقدس لمحات رہ گئے ان کے فیوز و برکات سے سب کو متمتع فرما۔ اے اللہ اس عظیم نعمت پر تیرا ہم سب شکریہ بجا لاتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على حبيبه سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه اجمعين آمين۔ جزاكم الله۔ Allah
قبول والا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. خدا بند قدوس درود و سلام کی برکت سے عالم اسلام قبول والا فرمائے. یا اللہ اس وقت عالم سطح پر مسلمان سرنگون ہیں، ظالم کے شکنجے میں ہیں اور اعداء اسلام کے جبر و استبداد کے شکار ہیں. خدا کے قدوس مظلوموں مجبور مسلمان کی مدد فرما. اے اللہ انہیں آزادی نصیب فرما. مسلمان کی عزت و جان و اموال و نفوس کی حفاظت فرما. اے اللہ تعالیٰ کشمیر اور فلسطین اور بوسنیا اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما. دشمن کے شر سے اللہ تعالیٰ نجات نصیب فرما. خدا بند قدوس اہل اسلام کو باہمی تعاون کی توفیق عطا فرما. عالم اسلام کا بول بالا فرما. افغانستان اور دنیا بھر کے مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ استحکام اور عروج نصیب فرما. وطن عزیز پاکستان اور عرب ممالک دنیا بھر کے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پلیٹ فارم پر جمع فرما. یا اللہ مسلمانوں کو امہ واحدہ فرما. یا خدا بند قدوس امت مسلمہ کی خیریت قرآن اور کتاب و سنت کے سلسلہ میں ہے. اللہ تعالیٰ کتاب و سنت پہ مجتمع فرما. یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کی دعائیں آرزویں تمنائیں پوری فرما. جتنی باہمی میں عطیات ہے سب کے قبول فرما. اے اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرما. اور ہم سب کے جملہ لواحقین متعلقین آبا و اجداد شیوخ مشائخ اساتذہ اور ملنے والے احبہ تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے اللہ تعالیٰ مغفرت و بخشش فرما. اے خدا تیرے اس مسجد کو پایا تکمیل تک پہنچانے میں جتنے دوست تعاون کر رہے اللہ سب کے تعاون کو سائے مشکورہ کا درجہ عطا فرما. اے اللہ تعالیٰ ہم سب کی عاقبت بالخیر فرما. یا اللہ سب بیماروں کو شفا نصیب فرما. جتنی تمنائیں جتنی دعائیں جتنی آرزویں رکھ کر کے دوستوں نے دعا کے لیے اللہ سب کی مرادیں پوری فرما. وَقُبْلُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته